جی عباس صاحب فرمائیے، کیا آپ جو ہے جی فرمائیں گے؟ جی سچ بولو جی، ابھی میں آپ سے سن رہا تھا تو وہ ایک نعمان بھائی کوئی آئے تھے، انہوں نے جی لقمان بھائی نعمان، انہوں نے کچھ بات کہی تھی تو مجھے ایک دم سے حیرت ہوئی آپ کے نوٹ رسپانس کی، آپ نے جو رسپانس نہیں دیا ان کو، وہ یہ تھا کہ انہوں کیا چیز؟ نے قرآن کی آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 82 کا ذکر کیا. انہوں نے کہا افلا یتدبرون القرآن، اس کے بعد میں جو اختلافا کثیرا، تو انہوں نے پھر کہا یہ جو تضاد ہے یہ قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے. پھر انہوں نے ورڈ یوز کیا تضاد اور کانٹرڈکشن، اور یہ جی مجھے یاد آیا کہ بہت عرصہ پہلے میں نے آپ سے یہ بات کی تھی اسی بارے میں. جب میں نے یوز ورڈ کیا تضاد تو آپ ایک دم مجھ پہ لگ کے آپ نے کہا آپ نے تضاد کیسے کہہ دیا، تضاد تو یوز ہی نہیں ہوا وہاں پہ لفظ. آپ نے اس پہ بحث کی، جی وہ بات نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے یوز کیا ورڈ تضاد کا آپ بالکل خاموش رہے. میں جاننا چاہتا ہوں ایسا کیوں؟ نہیں، ظاہر بات ہے وہ اپنی بات پیش کر رہے ہیں نا ابھی، وہ انہوں نے پورے کا پورا مقدمہ انہوں نے پیش کیا. ٹھیک ہے، وہ یہاں آئے اپنی جو ہے وہ انہوں نے یہ بات پیش کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے نزدیک، ان کے مطابق یہ جو کلمات جو ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے آئے ہیں، ان کے نزدیک وہ تضاد تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے پیش نہیں نہیں کیا. نہیں اب نہیں نہیں، انہوں نے اس کی وہ تصدیق تو کہنے میں سے نے نہیں کی نا. میں نے نہیں یہ نہیں نہیں کہا کہ جو ہے آپ نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے. نہیں جی سچ والا جی، جب انہوں نے یہ بعد میں اپنا جو کیس بعد میں رکھا اس سے پہلے انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تضاد کہا اور کانٹرڈکشن کہا. آپ کو اسی وقت روکنا چاہیے تھا جی کہ نہیں میرے بھائی تضاد نہیں کہا، بھائی ظاہر وہاں بات پہ ہے، اختلاف آپ کہا. یہاں دیکھیں، آپ نے اس آیت کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اس آیت میں تضاد کا لفظ ہے، میں نے یہ پوچھا تھا. صحیح ہے جی. نہیں اب انہوں نہیں نے نہیں اپنا ٹھیک ہے. ایک مقدمہ پیش کیا. بھائی ان کے نزدیک یہ جو ہے، ان کو لگا کہ جو ہے یہ الفاظ ایک دوسرے سے جو ہے متضاد ہیں. ٹھیک ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، تو میں نے بھی اسی پہلو وہ سے اپنی بات کی بات تھی کہہ نا، کر گئے. میں نے بھی اسی پہلو سے بات کی تھی کہ یہاں پہ کوئی تو ظاہر متضاد بات ہے، اس کا مطلب آپ جو ہے نعمان علی خان کی جو ہے یہ الفاظ سے جو ہے آپ اتفاق، نعمان عالم صاحب کی ان باتوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے یہ الفاظ یقیناً متضاد ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے نہیں ہیں؟ نہیں 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 نہیں، میں اس پہ تو خیر اللہ تھا ویسا، وہ تو میں ان کیا کو یہ کریکٹ، اختلاف ہے اس میں؟ وہ یہ اس وہ طرح کے اختلاف اچھا پایا جاتا ہے قرآن میں؟ آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں. آپ سوال کا جی جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ ایک دوسرا سوال کر رہے ہیں مجھ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ جی اگری کرتا ہوں کہ جو اختلاف کا جی مطلب یہاں پہ آیا ہے اختلافاً کثیرہ، وہ تضاد جی کے پہلو سے ہی آیا ہے، وہ ان سے میں اگری کرتا ہوں. لیکن آپ مجھ سے ڈس ایگری کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ اگری کر رہے تھے، تو مجھے یہ حیرانگی ہوئی نہیں، ایگری کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا. جس وقت آپ مجھ سے بحث کریں گے تو میں آپ سے ایگری یا ڈس ایگری کروں گا نا. آپ اچھا وہ نعمان عالم صاحب صرف اپنی بات یہاں پر پیش کر کے گئے. ٹھیک ہے، ان کو ایک جو ہے انہوں نے نہیں، ان کا اپنا جو بھی مقدمہ میں تھا سمجھ رہا تھا انہوں کہ نے پیش کیا. آپ وہ سچ جو والا ہے جی ہیں. لوگوں کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں، سنیے میری بات، وہ لوگوں کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کیا کیا ہے، کیسے کیسی باتیں جو ہے اس میں قرآن میں آئی ہیں، انہوں نے بیان کیا. ان کا اپنا مقدمہ ہے. لیکن اگر آپ جو ہے یہ کہیں گے کہ جو ہے قرآن میں یہ اختلاف ہے اور آپ اختلاف کا معنی جو ہے تضاد لیتے ہیں، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا اختلاف کا مطلب تضاد ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا. صحیح ہے، صحیح بات ہے. اچھا وہ اب علیحدہ نعمان بحث نکل عالم جائے گی. صاحب اپنی بات کہہ کر گئے ہیں. بات جی یہ تھی کہ جی. دوست بات کہے غلط یا دشمن بات کہے غلط ہی ہوتی ہے. اگر نہیں یہاں آپ کی نظر میں نہیں غلط بھیا، وہ تھی، جب غلط میں اور نے صحیح بات کی کی تو بات غلط تھی، تو وہ بھی غلط تھی. نہیں غلط. میں نے آپ سے پوچھا کہ اختلاف کا مطلب تضاد آخر کس طرح سے ہوا. میں نے یہ پوچھا تھا کیونکہ یہاں پر بات آپ نے جس حوالے سے کی تھی، وہ جی حوالہ مجھے اچھا پوری طرح سے یاد نہیں رہا، لیکن آپ نے کی ضرور تھی. یہ بات اتنا مجھے یاد ہے، اچھا یہ بات ٹھیک مجھے ہے. یاد خیر ہے کہ آج میں نے جی اختلاف کا مطلب تضاد آپ کس بنیاد پہ لے رہے ہیں، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا. اب رہی نعمان عالم صاحب کی بات، وہ اپنا ایک مقدمہ جو ہے لوگوں کو پیش کر کے، جو آپ ان کے پورے الفاظ کے پیچھے پلٹا کے سنیں، وہ جو ہے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اپنا پیغام، وہ اس نہیں، پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے میں اپنا یہ چاہ پیغام رہا دے کے تھا گئے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا اگر بھئی آپ بھی آپ اپنا نے پیغام دے کے جاؤ. آپ جو ہے ٹھیک ہے، نہیں آپ کو نہیں اختیار ہے، میں آپ کو وقت دیتا ہوں. جی آپ نے مجھے کریکٹ کیا تھا لیکن ان کو کریکٹ نہیں کیا، یہ میرا پرابلم تھی. اینی وے آج میں جس بات پہ آیا ہوں وہ میں نے کچھ عرصہ پہلے نہیں ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہے، جی کریکٹ جی نا، ظاہر بات ہے وہ اپنا، کیونکہ اگر میں بیچ میں ٹھیک ہے ٹوک دیتا تو وہ اپنی بات سے جو ہے وہ شاید جو ہے منتشر ہو جاتے. تو میں ٹھیک نے ہے ان کو ایک موقع دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ لوگوں کو اپنا ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا میں جب آج اگر پرٹیکولر ایک ورڈ پر بات ہوگی تو، کیونکہ اس وقت جو ہے جب میری آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہ اختلاف کثیر ہی کو جو ہے میں نے کہا کہ جو ہے قرآن میں اختلافات کثیر تو ہیں، میں نے یہ کہا تھا. آپ سمجھے میری بات؟ تو آپ نے کیا اس کے جواب میں کہا تھا نہیں تضادات تو نہیں ہے نا. میں نے کہا بھائی اختلاف کا مطلب تضاد کیسے ہو گیا، میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا.
خیر اس بحث میں جس میں سمجھ حوالے گیا، سے لیکن جس کانٹیکس میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ظاہر بات ہے آج اس کانٹیکس میں گفتگو نہیں ہوئی. جہاں تک میں ایسا سمجھتا ہے ہوں کہ کانٹیکٹ اختلاف، کے حساب سے جو بات ہوئی تھی. جہاں جی تک میں جی سمجھتا ہوں بولیے. اختلاف اور تضاد میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ اس کو تضاد کریں، اختلاف کریں، نہیں دو نہیں 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 دو چیزیں، نہیں، ظاہر بات ہے کہ دو دیکھیے چیزیں. قرآن کا لکھنے والا اگر وہ چاہتا تو تضاد کا لفظ بھی بول سکتا، کیونکہ تضاد خود عربی کلام کا، خود عربی کا لفظ ہے، لیکن اس نے اختلافاً کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی مختلف ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اختلاف کا کیا چلے مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا چل، بات یہ ظاہر ہے بات کہ ہے اختلاف کا مطلب وہی ہے جو چلیں قرآن میں ہے. قرآن چلیں میں طرح طرح کے اختلافات ہیں. جی ہاں. آج میں نے تو اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں، جی آج جی کا آپ کا کیا پیغام ہے نہیں، بتائیے. آج یہ میں کہنے کے لیے آیا ہوں. آج آپ کو جی 2-4 سٹریمز پہلے آپ نے کچھ ذکر کیا تھا، بڑی عجیب سی بات کی تھی. آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں، آپ کی نظر میں آپ نے کہا تھا جی کہ قرآن ایک بڑی ہی ڈارک کتاب ہے. ڈارک کا لفظ یعنی بڑی بڑی اندھیری والی چیز ہے، کچھ روشنی والی کوئی بات نہیں ہے. مبہم کہا میں نے، ہاں، مبہم کہا ہے. مبہم کا کیا مطلب؟ مبہم کا کیا مطلب؟ مبہم کا مطلب وہی جو ہے جو غیر واضح ہے. نہیں نہیں نہیں، میں نے وہ ڈارک ایک کا لفظ استعمال نہیں کیا، نہیں وہ میں نے ایک جو ہے مبہم کہتا ہوں، محمل کہتا ہوں اور غیر واضح کہتا ہوں. نہیں آپ نے میں یہ کہا تھا الفاظ ابھی بھی کہتا ہوں. جی ہاں. کیونکہ ایک جی مسلمان نے کہا تھا یہ بڑی ہی روشنی والی کتاب ہے. آپ نے کہا روشنی والی کتاب نہیں، یہ اندھیروں والی کتاب ہے. آپ نے یہ لفظ یوز کیا تھا، یہ اندھیروں والی کتاب ہے، یہ اندھیروں میں لے جانے والی نہیں، کتاب ہے. شاید اس اور کانٹیکس میں یہ بات کہی، لیکن میں یہ بات کو آج بھی کہتا ہوں کہ قرآن ایک مبہم، محمل اور غیر واضح کتاب ہے، جبکہ قرآن اپنے آپ کو مبین اور واضح اور مفصل کہتا ہے. یہ میرے نزدیک جھوٹ ہے. قرآن ایک مبہم اور محمل کتاب ہے میرے نزدیک. اچھا، اس دن جو جی بات چلیے. کہہ رہے تھے کہ بڑی اچھی باتیں ہیں قرآن میں، آپ نے کہا تھا کوئی اچھی بات نہیں ہے قرآن میں. تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ نہیں کوئی اچھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں ایسا ہے، نہیں سنیے میری بات. ایک کتاب میں جب اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں کہ اس میں اتنی جو ہے مسائل ہیں، تو ایک شخص جو ہے کہے یار بیکار چھوڑو، نکالو اس میں، جو اس میں کوئی کام کی بات نہیں ہے، یہ کہے گا. بھئی دیکھیں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچیں، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے، ایک نوالے میں ایک کنکر آ گیا، دوسرے نوالے میں بھی کنکر آ گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کھانا کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ سارے کے سارے کھانے میں کنکر نہیں ہے. میں نے اس انداز میں، اس کانٹیکس میں اگر میں کہتا ہوں کہ میں کیا غلط کہتا ہوں؟ میں نے کل ہی اس بات کو کہا ہے کہ قرآن میں جو آیتیں اچھی ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، کل جو بات سورہ فاطر کو لے کر آئی تھی، ایک بھائی آئے تھے ہمارے ہاں، وہ کہہ رہے تھے، وہ میرے خیال سے کوئی محمدی صاحب ہیں، کوئی نظامانی محمدی اس طرح کے کوئی صاحب ہیں. تو انہوں نے جو ہے جو کچھ آیتیں پیش کی، تو میں نے کہا کہ بھئی قرآن کی وہ آیتیں جو اچھی خوبصورت آیتیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ایک ہے. میں نے کہا اچھا، میں نے وہ نہیں سنی بھئی بات، دیکھیں کیونکہ میں اپنی جی ہی آنکھوں سے قرآن کو دیکھتا ہوں، اس کی خوبیاں بھی میرے سامنے ہیں، اس کی خامیاں بھی ہیں، اس کے مقابح بھی ہیں، اس کے محاسن بھی ہیں، اس ٹھیک ہے. کی اچھائیاں بھی میرے سامنے ہیں، اس کی جو ہے برائیاں بھی میرے سامنے ہیں. کیونکہ میں اپنی فطری آنکھوں سے دیکھتا ہوں، قرآن کو میں عقیدت کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، فطرت کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. اس لیے مجھے اس کی خوبیاں اور خامیاں دونوں مساوی انداز سے نظر آتی ہیں. چونکہ آپ حضرات مومنین ہیں، آپ اس کی خامیوں کو بھی خوبی سمجھتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے. اچھا، میں کیونکہ اچھا قرآن کیا کو جاننے والا ہوں اور آپ قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ اچھا فرق ہے کیا آپ میں اور مجھ میں. میں نے آپ سے جی سوال کیا اور آپ نے اس کو واضح کر دیا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی نہیں، عجیب سی ظاہر بات ہو بات گئی. ہاں، تو نہیں اس میرے واسطے میں نے بھائی یہ سوال سنیے آپ ذرا، سے کیا. اچھا کہ سنیے آپ نے کلیئر دیکھیں کر دیا. کہ کسی کتاب میں اچھی باتوں کا ہونا کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی خالق کا کلام ہو گیا؟ مجھے یہ بتائیے. نہیں آف کورس نہیں. نہیں لیکن دنیا میں بے شمار ایسی کتابیں ہیں جس میں اچھی باتیں ہیں. جی اگر آپ کلام غالب اگر پڑھتے ہیں تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہوں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، کیا کلام ہے، کتنی خوبیاں ہیں اس میں. لیکن وہ شخص چونکہ عاجز بندہ تھا، اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو ہے یہ کلام جو ہے کسی آسمانی کلام ہے، نہیں، اس نے ایسا نہیں کہا. لیکن جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں میرے نزدیک وہ جھوٹے ہوتے ہیں. قرآن ٹھیک. اصل میں اسی جرم کا مرتکب ہے. قرآن کا لکھنے والا اچھا، اس پہ آ اس کو جاتے ہیں. کسی ایسی ہستی سے جوڑ دیتا ہے جو کہ نامعلوم ہے، جسے اللہ کہا گیا ہے. اچھا، اس پہ آ جاتے ہیں. میری بات کلیئر ہو گئی، میں سمجھ گیا آپ کی بات. جی آپ نہیں سمجھتے کہ ہر بات میں غلط ہے. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. مجھے نہیں قرآن ایسا کی نہیں. دیکھیں کہ ہر میری بات بات کی کرنے دیجیے غلط نا، کی مجھے بات آپ نہیں بات ہے. کرنے نہیں دے رہے. اگر نہیں سنیے، اس بات کو کلیئر کر دیں، ورنہ آپ جو ہے مجھ پر ایک بات یہ تھوپ دیں گے اور ہمیشہ اسی انداز میں آپ مجھے نہیں. ایسا نہیں. دیکھیں میں اوکے. آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کر دوں کہ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جن کو لے کر میں اعتراض کرتا رہا ہوں.
مثال کے طور پر اس میں جو ہے جو اخلاقیات ہیں، اس میں جو مار دھاڑ کا معاملہ، قتل و قتال کی جو ہے جو مسائل ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے اس میں اتنی بے تکی باتیں، اتنی بے ڈھنگی باتیں، یہ کسی بھی انداز سے جو ہے کسی بھی لحاظ سے اس کو ادب کا شہپارہ نہیں کر سکتے ان باتوں کو۔ بھئی قرآن میں کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جو ادب کا شہپارہ کہا جائے گا، لیکن بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس کو آپ ادب کا شہپارہ کسی بھی لحاظ سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ سارے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں سے وہ ساری برائیاں، ساری جو ہے ایسی باتیں جو مقابح کہلاتی ہیں ان کو آپ نکال دیں، تو میں کہوں گا کہ ہاں بھئی یہ واقعی یہ شاہکارہ ہے، واقعی یہ خوبیوں کی جو ہے کتاب میں کہوں گا۔ لیکن قرآن ایک جس طرح کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، میں ایسے مجموعے کو اچھی کتاب نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جہاں تک کھڑا ہوں، جس مقام پہ کھڑا ہوں، قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ خراب آیت ہے۔ مجھے آپ پیش کریں ایک۔ نہیں خیر ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ ماننے والے ہیں نا میرے بھائی، ماننے والے کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ پھر اپنی کسی بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کے مطابق یعنی اگر جو ہے تؤمنون بالکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کی ایک بات کو مانتے ہو اور دوسرے بات کا انکار کرتے ہو، تو ظاہر بات ہے آپ اس زمرے میں آ جاؤ گے۔ نہیں، میں نہیں انکار آپ کرتا کو تو کسی، ماننا میں ہے ایک کہ بات کا بھی تلوار انکار آپ نہیں کے کر سر رہا۔ پر لٹک رہی ہے میرے بھائی، میں وہی نہیں تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ آپ مومن ہیں، جی، آپ کو ہر بات کو خوبی، اور کیونکہ آپ اس کو مانتے ہیں کہ یہ آپ کے اللہ کا کلام ہے، تو ظاہر بات ہے آپ اس میں جو ہے اس میں کوئی خرابی آپ کو کیسے نظر آئے گی؟ تو آپ دکھائیں نا خرابی مجھے، تو اسی وقت نظر آئے گی جب آپ اس ایمان کے دائرے سے باہر آؤ گے۔ آپ مجھے دکھائیں نا، پھر کوئی ایک آیت تو پیش کریں نا، تاکہ پتہ تو چلے نا، تو شاید آپ غلط اس کون بات سی کو بات غلط آپ سمجھ سمجھ جائیں۔ سکتے ہیں؟ بھئی جی، مجھے یہ بتائیے کہ جس کتاب کو امن و شانتی کی کتاب کہا جاتا ہے، اس میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 دفعہ جو دہرایا گیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے یہ قرآن، بتائیے کہ پوری کتاب میں، سنیے ذرا، تو میں آپ کی اپنی بات پوری کر دوں گا، کہ پوری کتاب میں، پورے قرآن میں یہ کافر اور مشرک کے خلاف تو قتل و قتال، جنگ و جدال کا بار بار حکم آتا ہے، لیکن جو ظالم ہے، جو مجرم ہے، ان کے خلاف قتل و قتال کا جو ہے کوئی ایک جگہ بھی حکم نہیں ہے پوری کتاب میں۔ آپ مجھے ایک جگہ بتا دیں جس میں مجرم اور ظالم کے خلاف قتل و قتال کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجرم قرآن، اور ظالم کے خلاف قتل و قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی ایک آیت میں بتائیے آپ، ایک آیت۔ آپ پہلی بات تو یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ قرآن ایک بڑی ہی پیسفل کتاب ہے اور امن اور شانتی کی کتاب ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ سارے مومنین صدیوں سے یہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، جو آپ یا تو آپ کہیں کہ نہیں بھئی قرآن پیسفل کتاب نہیں ہے، کہہ دو آپ، کہہ دو۔ اچھا، تو اچھا آپ کب سے مومنوں کی بات سننے لگ پڑے ہیں؟ جب بھی کوئی مومن آ کے آپ بھئی سے میں بات آپ کرے، ہی کی ایک منٹ، بات کا میں دعوت آپ مجھے بات کمپلیٹ کیوں نہیں کرنے دیتے میرے بھائی؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ میرے میری بات بھائی کاٹ دیتے ظاہر ہیں۔ بات ہے، یا کیا آپ آپ ایسا میری نہیں بات کہتے؟ کرنے دیں میرے آپ بھائی، ایسا نہیں آپ کہتے؟ میری بات کرنے دیں۔ نہیں نہیں، آپ کی بات میں سن لیتا ہوں۔ جی آپ نے، جی بولیے، آپ ہمیشہ جی کوئی بولیے۔ مومن آتا ہے، کوئی بات کرتا ہے نا، آپ کہتے ہیں مجھے قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں جی دکھاؤ۔ تو جب وہ مومنوں نے کہا جی یہ امن اور شانتی کی کتاب ہے، آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ مجھے قرآن میں دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ اس کو امن و شانتی کی کتاب نہیں سمجھتے؟ نہیں، یہ تو ایک بڑی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ آپ کا گائیڈنس کی، عقیدہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کا گائیڈنس، عقیدہ کیا ہے؟ یہ قرآن گائیڈنس کی کتاب ہے، گائیڈنس، اور اچھا اس گائیڈنس میں جو اچھا، پیس، گائیڈنس جو ہے، اچھا گائیڈنس کی جو ہے سنیے کہ جو ہے جی، یہ امن و شانتی کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو ہے اس کو آپ امن و شانتی کی کتاب نہیں کہتے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہم کہتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ اس میں یہ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی بالکل نہیں کرنی ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے جب آپ نے پیس ڈیولپ کرنا ہے، اسٹیبلش کرنا ہے، اس پیس کو تو اسٹیبلش کرنے کے لیے 170 دفعہ جو اس ہے قتل و قتال کا حکم کی باتیں کرنی چاہیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پیس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو ایول سے لڑنا پڑے گا، یو ہیو ٹو فائٹ، اور وہ اچھا پیس ایول تبھی سے، کون ہے ذرا مجھے بتا، اچھا مجھے ذرا یہ واضح کیجئے کہ ایول کیا ہوتا ہے؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ ایول ہیں، سمپل از بھئی دیٹ۔ دیکھیں مثال کے جو طور پر حق کے خلاف مجھے ہیں وہ آپ کیا ایول۔ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ اور رسول کا دشمن ہوں؟ آپ کے نزدیک میں کون ہوں؟ آپ میری نزدیک بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ نہیں دیکھیے دشمن میں ہیں، دشمن لیکن ہوں آپ یا نہیں بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہوں، مجھے آپ جی بات کلیئر کریں، میں آپ سے سوال کلیئر کر رہا ہوں، جی، میں آپ کے اللہ اور رسول کا دشمن ہوں یا نہیں ہوں؟ وہ اس چیز کا اللہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور اللہ آپ کی نہیں نیت نہیں جانتا نہیں ہے۔ نہیں، اگر آپ آپ کی جو ہے یہاں نہیں نہیں، میں نہیں کہوں گا، دیکھیے اب بات میں بھئی نہیں کہوں گا آپ کہ آپ یہاں اللہ کے رسول، نہیں سنیے، ظاہر بات ہے، کیونکہ دیکھیں میری بات سنیے جی کہ قرآن کے مطابق تو میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہوں، وہ اور اللہ، قرآن ایسے شخص کے لیے، نہیں سنیے ذرا سنیے، قرآن جی جی ایسے شخص کے لیے کیا حکم دے رہا ہے کہ زمین پر جو فساد پھیلاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، اس ہم، کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں،
اس کے جو ہے اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا جو ہے اس کا ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ، ایک سائڈ سے اس کا ہاتھ اور دوسرے سائڈ سے اس کا پیر کاٹ کر جو ہے سڑک پر ڈال دیا جائے، جو قرآن حکم دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ شریعہ ملک میں رہ رہے ہوں گے جہاں شریعہ ڈیولپ ہوگی، نہیں میرے بھائی، میں وہی تو کہہ رہا میں آپ کو ہوں، جواب اس دے رہا ہوں نا۔ کتاب کے مطابق تو میں جو ہے اللہ سے جنگ کر رہا ہوں نا، اللہ اور اس کے رسول سے، اور ٹھیک ہے، زمین پر فساد پھیلا رہا ہوں نا۔ تو مجھے آپ بتائیے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا دشمن نہیں ہوں، لیکن قرآن کا لکھنے والا مجھے اللہ کا دشمن ثابت کر رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے دل کا حال نہیں جانتا، لیکن اگر آپ واقعی اس میرے چیز کو بھائی، میرے دل کا حال نہ آپ جانتے نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں۔ میرے لفظوں سے آپ مجھے پہچانتے ہیں، آپ کے لفظوں سے آپ مجھے پہچان سکتے ہیں۔ مجھے آپ نے جواب دینے نہیں دیا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں جواب دینے کی، آپ مجھے دینے نہیں دے رہے جواب، میں ایک لائن بھی نہیں کمپلیٹ کر پاتا۔ میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی نیت یہ صاف ہے کہ میں دنیا کو نہ برائی سے روکنا چاہ رہا ہوں، لوگوں کی آنکھیں کھولنا چاہ رہا ہوں، میری نیت صاف ہے، میں کسی کا اللہ کا دشمن نہیں ہوں، کسی رسول کا دشمن نہیں ہوں، اگر آپ کی نیت ایسی ہے تو شاید آپ اللہ کے دشمن نہیں ہیں، پھر آپ ایک بھٹکے ہوئے انسان ہیں، آپ گناہ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس چیز میں جا رہے ہیں کہ نہیں میں تو سچ ہو یا غلط ہو میں نے اسلام کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، بے شک میں سچ ہوں یا غلط ہوں، آپ کے دل کو پتا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں، پھر آپ اللہ کے دشمن۔ اس واسطے میں نہیں جانتا آپ کے دل کا کیا سچویشن ہے، آپ ہی جانتے، اس لیے میں نہیں کہہ صاحب جیسا جواب دیا آپ سننا، جو دیوار پہ کی بلی ہوتا ہے، جو نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ دیکھیں آپ جو قرآن اس معاملے میں بڑا ڈوٹوک ہے، ٹھیک ہے، قرآن دوسری اور تمام باتوں میں بڑا مبہم ہے، لیکن کم سے کم اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے۔ قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا۔ دنیا کے سارے مفسرین، دنیا کے سارے جو ہے علماء اس آیت کے حوالے سے مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ جو ہے یہ شخص سچ والا زمین پر فساد پھیلا رہا ہے، اور قرآن کے مطابق یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اللہ چاہتا ہے کہ جو ہے اس زمین پر اس کا دین چھا جائے، اور یہ سچ والا چاہتا ہے کہ جو ہے یہ دین چھانے نہ پائے۔ میرا خیال ہے غامدی صاحب میں ایسا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین جو عربوں کا کلٹ ہے، جو عربوں کی آئیڈیالوجی نامی اسلام جو ہے، اس زمین پر چھانے نہ پائے، یہ میرا جو ہے زندگی بھر کا مشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب اللہ کے دشمن آپ کا اللہ جو مرضی چاہ لے، لیکن میں تو یہ چاہوں گا، میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ اللہ کے دشمن ہوئے، اب آپ مجھے کیا مان لیا آپ اللہ کے دشمن ہوئے، بالکل ہوئے دشمن۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ جو دیکھیں کہ آپ کا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس زمین پر اس کا جو دین ہے وہ چھا جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے اس زمین پر یہ اسلام نامی آئیڈیالوجی چھانے نہ پائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرا جواب یہ ہے کہ اگر اب آپ میرے بارے میں کیا حکم لگائیں گے بتائیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اگر آپ کسی شریعہ ملک میں رہ رہے ہوں گے تو اس میں پھر آپ کو ایک وارننگ دی جائے گی کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ، آپ اسٹاپ کریں، ادروائز یو آر بلاسفیمنگ اگینسٹ گاڈ۔ اگر آپ نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے میں اس وقت انٹرنیٹ کے دور میں ہوں، میں جو ہے جو بھی قاضی وقت ہے اس سے میں سوال کر سکتا ہوں نا کہ کیوں، بالکل میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بالکل ویجیلانٹیزم تو اسلام میں الاؤ ہے ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ جو انڈیا کی حکومت ہے وہ آپ کو بالکل سزا نہیں دے سکتی۔ آپ شریعہ میں بیٹھے ہوں گے تو سزا پہ لاگو ہوگی، سزا آخر مجھے کیوں ہو؟ میں آپ سے انسانی حیثیت سے جو یہ سوال کر رہا ہوں، میں قرآن کے مطابق نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے میں کیا، دیکھیں اگر آپ کو قرآن کی تبلیغ کرنے کا حق ہے تو مجھے قرآن پر تنقید کرنے کا حق ہے، اگر آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق ہے تو مجھے اسلام پر تنقید کرنے کا حق ہے، یہ حق دونوں کو مساوی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ جی میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، کلیئر آپ نے کر دی۔ میرا جو اپنا نظریہ ہے یہ ہے کہ اگر آپ بدتمیزی کے دائرے میں نہ جائیں اللہ اور رسول والے کے خلاف تو آپ کو بالکل حق ہے، آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں آپ کو بالکل حق ہے۔ اچھا آپ نے ایک اور بات یہاں جوڑ دی، بھئی بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ ذرا مجھے اگر آپ ڈیفائن کیجئے، بدتمیزی کسے کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر آپ یہ کوئی انسان کہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے جو شادی کی وہ صحیح نہیں ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے ہی واز اے پیڈوفائل، وہ ایک بچے باز تھے، یہ بدتمیزی میں نے تو پیڈوفائل نہیں کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے تو وہی بات کی جو مسلمانوں کی مستند ترین کتاب جسے بخاری کہا جاتا ہے، وہ بخاری صاحب جب یہ لکھ سکتے ہیں تو میں نے اسی بات کو سامنے ویژولائز کر کے
جی آداب جی جناب ساحل میں صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آداب عباس بھائی. کہ ہمارے آداب عباس آداب صاحب جو ہے تشریف لائے ہیں، ان سے سالم ہماری بہت ہی آداب. میٹھی گفتگو چل رہی ہے. جی جی جی. اچھا بڑی سچ والا مہربانی. جی، اصل میں ہماری مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ایک پوائنٹ پہ بات کلیئر ہوتے جائے، اس کے بعد پھر دوسری بات پہ ہم بڑھے، تو اس میں ڈسکشن جو ہے وہ زیادہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے گی اور لوگوں کے بھی سمجھ میں آئے گی. آپ نے ان سے ایک مطالبہ کیا کہ قرآن میں جو قتل و قتال ہے، جنگ و جدال ہے، وہ ظلم کے خلاف ہے یا کفر کے خلاف ہے نا؟ یہ آپ نے سوال کیا تھا نا ان سے، انہوں نے جی ہاں جواب نہیں جی ہاں دیا جی ابھی ہاں، تک. تو پہلے کیونکہ اس میں کا نے جواب ایک آ آیت جائے. کا مطالبہ کیا کہ پورے قرآن سے دکھا دیں جس میں قرآن کا لکھنے والا ظالم اور مجرم کے خلاف قتل و قتال کا حکم دے رہا ہے. کوئی ایک اچھا آیت دکھاؤ. سچ والا جی، اس میں بھی ایک بات ہے. عباس بھائی پہلے یہ بتا دے کہ قرآن کے حساب سے، اسلام کے حساب سے ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کے چلے اور ٹھیک ہے. اسلام کے حساب سے ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی اللہ اور اس کے رسول اور حق کے خلاف لڑنا، یہ ظلم ہے. ہاں، یہ ہوئی نا اصل بات. تو کہ یہی میں نے جو کہا تھا پہلے بھی. یہ سن لیجئے، یہی مسئلہ ہے، یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے. ہم ظلم کسے سمجھتے ہیں؟ کوئی انسان جو ہے کسی یعنی غریب کو یا جو ستایا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی اگر ظلم کرے تو اس کو ہم ظالم سمجھتے، اس کو ہم ظلم سمجھتے ہے نا. کوئی کسی کا پیسہ کھا لے، کسی کو بیجا قتل کر دے، اس کو ہم ظلم سمجھتے. اور قرآن جو ہے اس کی ظلم کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے. وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر کوئی بولے، اللہ کو خدا نہیں مانے، اللہ کے ساتھ شرک کرے، اس کو قرآن جو ہے وہ ظلم سمجھتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وہ ظلم اس پہلو میں ہے کہ آپ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ساتھ جو ہونی ہے یہی شرک تو کے کیونکہ اللہ شرک کبھی یہی معاف تو نہیں کرے جلیبی گا. ہے، نہیں یہ یہی جلیبی تو نہیں ہے. جلیبی ہے نا. نہیں، آپ اچھا اس قرآن کو جو اس ہے کی پوری کفر کرنے اسپرٹ میں والا سمجھیں. ظالم کہلاتا ہے. اچھا جی، عباس بھائی، کفر کرنے والا ظالم کہلاتا ہے. کفر کرنے والا بھی ظالم کہلاتا ہے، بالکل کہلاتا ہے، کیونکہ اس نے کفر کیا اور وہ پھر جہنم میں جائے گا. اپنی جان کے ساتھ کفر کی ظلم کیا. میں جان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہے جان میرے بھائی، میں جی، آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو ہے کفر کرنے والا ظالم ہے یا نہیں؟ وہ ظالم اس سینس میں ہے کہ وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. میں سچ ٹھیک کی ہے، بات نہیں کہہ رہا یہ ہوں. وہ ہمارا بھئی پرابلم ہے نا. قرآن ہم کے اپنی مطابق جو تو کافر ہے وہی ظالم ہے یا نہیں؟ نہیں تو اللہ سچ آپ والا اللہ جی، کی آپ اللہ کی ایک کریشن منٹ. ہیں. ارے آپ اپنے عباس ساتھ بھائی زیادتی ایک منٹ. آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ عباس ظلم بھائی کر ایک رہے ہیں. منٹ، ارے یار اپنے عباس بھائی، میں آپ اپنے جو ہے اوپر ظلم کروں، وہ بھی کوئی فزیکلی میں اپنے آپ اوپر نہیں کر رہا ہوں. یہ میرا پرابلم ہے نا یار. یہ قرآن کو، اللہ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہہ دیا قیامت ہے، تک کا مہلت کیوں دیا ہے پھر اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ اپنے آپ کو ظلم کر کے دوزخ میں کس چلے نے جائیں گے. کہا تو اللہ نے اللہ تعالیٰ کو بنایا اس ہے؟ چیز کا افسوس ہے. اس واسطے اللہ ارے سبحانہ تعالیٰ یار کہہ رہا ہے کیا کیا لیکن جو باتیں بھی عقیدے کی یہاں کرتے ہیں عباس بھائی. یہ کس نے کہا اللہ نے ہمیں بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو بنایا ہے عبادت کے لیے. اللہ یہ تو تعالیٰ کوئی بھی ہمارا کلیم کر خالق دے ہے. گا تو آپ مان لو گے کیا ارے اللہ نے نہیں تو بنایا میں ہے؟ تو وہی کہہ رہا کیا ہوں نا کیا کہ قرآن باتیں، کہہ رہا ہے. کیسی باتیں آپ مان لیتے ہیں عباس بھائی. تو آپ قرآن نے جو تو ہے یہی کہا ہے. ایک پڑھے لکھے انسان ہیں، سمجھدار ہیں، آپ سوچنے سمجھنے والے ہیں، اور ایسی باتوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. صحیح، آپ جیسے ایک حضرات جو آیت، ہے جب یہاں تشریف لاتے ہیں اور ایسی باتوں میں کہ اللہ نے انسان کو بنایا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اللہ نے اب انسان کو بنایا؟ ذرا بتائیے کیا سچ ثبوت والا ہے آپ کے جی، پاس؟ میں قرآن کو جی، اللہ کا کلام سمجھتا یہی ہوں، نا کہ جو اللہ ہے کی آپ کتاب سے. یہی تو مشکل ہے نا. تو یعنی یہ قرآن میرا کو آپ ایمان اللہ اسی کا پہ ہے. کلام مانتے ہیں، کیا ثبوت ہے کہ جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اچھا، آپ کے پاس کیا آپ ثبوت ہے بتائیے. نئے سے نئے سوال بھئی نکالتے جا رہے ثبوت ہیں یہاں کچھ بھی سے. نہیں ہے، اور ہر بے ثبوت چیز کو مان لینے کو آپ ایمان کہتے ہیں نا میرے بھائی. کیا بے میرے ثبوت بھائی چیز؟ اچھا سچ والا جی، آپ ایک کوئی منٹ پھر ایک سے. آیت پیش کرو نا، ایک ہاں آیت ہاں، پیش کریں جو سچ والا جس جی، میں یہ کہا گیا ہو کہ جو ہے قرآن اللہ کا کلام ہے. جی نہیں جی صاحب ایک بولیے. منٹ. سچ والا جی، یہ پہلے کلیئر تو ہو جائے نا. جیسے انہوں نے ابھی صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یا کفر کرنا یہ اللہ کے نزدیک یا قرآن کے نزدیک ظلم ہے، یا اس کو ظلم کہے گا. لیکن جو نارملی ظلم ہوتا ہے، اور آپ نے جو مطالبہ کیا ہے کہ جو قتل و قتال کا پورا سلسلہ قرآن میں کفر کے ساتھ جوڑا گیا ہے، شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یہ کوئی ایک آیت تو بتا دینا جو قتل و قتال جو انسانیت کے لیے، اچھا، انسانیت مثال کے کے ساتھ طور جوڑا پر گیا ہے. آصفہ یا زینب کو کا ریپ کر کے اس کا قتل کرنے والا وہ ظالم ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیے عباس بھائی.
کس کا ریپ کرنے اگر والا؟ وہ ظالم ہے تو قرآن میں ایسے ظالم کے لیے کیا سزا ہے؟ کوئی ایک آیت پیش کر کے بتائیے. آپ نے کہا زینب کا ریپ کرنے والا؟ نہیں میرے بھائی، زینب یا ایک ننھی منی 5 سالہ بٹیا جو بچی ہے، اس ہاں کو اس کا ریپ کر کے اس کا قتل کرنے والے کے لیے اس کو آپ ظالم کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ وہ تو ظالم ہے، بالکل ظالم ہے. اس نے اس نے ایسے ظالم کا جو ہے مطلب کے خلاف جو ہے کون سا جہاد اور قتال کا حکم ہے پورے قرآن میں؟ کوئی اس کو ایک تو آیت بتائیے. اس انسان کو تو کوئی ایک آیت بتائیے نا. سزائے موت ہے کوئی نا. ایک آیت پیش کیجیے. ارے میرے بھائی، ابھی آپ نے ہے نا قرآن کی آیت، کوئی ایک آیت بتائیں، کوئی ایک آیت بتائیں ہاں جس جو میں آپ نے ایسا کہا گیا ہے کہ کہ جو اس ہے کا، ایسے ظالموں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے. دیکھیں جی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر جو ارے 32 اور 33 جو آپ نے یار، بتائی ہے 33، ارے وہ یار، یہی ہے نا، کسی کی جان لینے سے کیا آپ ہے؟ کی جان لے سکتے ہیں. کہاں ہے؟ کون؟ قرآن کی آیت لینا 5 سے 32 اور میرے 33. بھائی یہاں قتال و جہاد کا حکم کس کے؟ کافروں اور مشرکوں کے خلاف ہے نا. ظالموں اور مجرموں کے خلاف تو پورا قرآن خاموش ہے، نہیں 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 میٹھی ایک نہیں میٹھی آیت باتیں بتا دیں. کرتا ہے ظالموں اور جو ہے مجرموں کے خلاف. کوئی آپ نے ایک جو آیت پیش کرو آپ. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کوئی بچی ایک کا آیت ریپ پیش کیا، کیجیے نا. آپ نے کہا بچی کا ریپ کیا اور اس کی جان لے لی، ٹھیک ہے. تو کیا وہ ظالم ہے نہیں ہے؟ تو وہ جو کیا آیت پڑھے قرآن کی نظر میں تو وہ ظالم نہیں ہے؟ نہیں، ظالم نہیں ہے وہ. اس کے لیے سزائے موت ہے. بتائیے کون؟ ارے میرے اس کے لیے بھائی، سزائے موت ہے. قرآن کی نظر میں وہ ظالم نہیں ہے نا. تو سزائے موت اس کو دی جا قرآن رہی کی ہے لیکن نظر میں ظالم اس نہیں کے ہے. خلاف قتال اور جہاد کا حکم نہیں ہے. ایسے لوگ مثال کے طور پر وہ بچیوں کا جو ہے مطلب کڈنیپ کر کے ان کا ریپ کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کیسے کہہ ایسے رہے ہیں؟ لوگ ظالم ڈیفینیشن کہلائیں بتاؤ گے نا یا نہیں قرآن سے. کہلائیں گے؟ میں آپ سے اچھا، پوچھنا چاہ رہا ہوں جی. قرآن کی روح آپ سے قرآن سے ثابت بتاؤ کیجیے قرآن ایسے سے. لوگوں کی جو ہے ظالم. قرآن کی روح سے اگر آپ 5 سال کی بچی کا قتل کریں تو آپ کی سزائے موت نہیں ہے آپ کے لیے؟ کہاں ہے بتائیے؟ سورہ کہاں ہے؟ کوئی مائدہ کی، ایک آیت پیش کریں ہاں میں دے رہا ہوں نا، میرے بھائی. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32. ہاں، کیا ہے اس میں؟ اسی وجہ کیا سے ہے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص جی. کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اس کا بتایا گیا کہ فساد سے کیا مراد ہے؟ سوائے فساد ان لوگوں کے جو کسی کی جان لیں بھائی ایسے یا لوگوں فساد. یہ تو اس نے گویا کے تمام، میں سزا کہاں ہے بتا رہا ہوں، سمجھو سزا کہاں ہے. گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ نہیں بات نہیں نہیں ایک نہیں ہے، ایک تمثیل کے انداز میں اس کی نہیں نہیں سزا کیا ہے؟ سزا کیا ہے؟ یہ اس پہلی کے بات تو یہ تمثیل بنی اسرائیل کے اس لیے کے ہے، اور خلاف فساد کی جہاد اور ڈیفینیشن قتال بتا کا دیں. حکم کہاں ہے؟ بتائیے. تمثیل نہیں ہے، یہ حکم تھا. یہ حکم یہ تھا کہ کوئی کہاں کسی کی حکم ہے؟ جان، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے، مطلب یہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا ہے. یہ بات یہ سچ والا فرض کی جی، گئی ہے. پہلی بات تو جی جناب جی میں کہہ رہا ہوں کہ بولیے. فساد کی ڈیفینیشن، ظالم کی ڈیفینیشن پہلے یہ قرآن سے ثابت کر دے کہ فساد اور ظلم ہے کیا. پہلے تو یہ ثابت کر دے، اس کے بعد آگے بات بڑھے. یہ تو جو مفسر ہیں، اس کے بغیر کیسا ہم آگے بڑھیں گے؟ یہ جو مفسر ہیں انہوں نے ایکسپلین کی ہے ارے فساد یار، کی مفسرین کا اللہ ڈیفینیشن. محتاج ہے. قرآن کتنا میں محتاج ہے آپ کا اللہ بھی. ارے قرآن یار میں جو ہے اس کی بھانت بھانت کے مفسرین. اسٹریٹ فارورڈ اس کی قرآن میں ڈیفینیشن نہیں ہے. اتنی گہری بات جو بتانی چاہیے تھی، اتنی سمپل سی بات جو بتانی چاہیے تھی، ظلم اور فساد کسے کہتے ہیں، وہ اللہ نے بتایا ہی نہیں. ادھوری کتاب لکھ دیا اللہ نے. دیکھیں جی، ہم اور صرف اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ مفسرین میں کر رہے ہیں. دیکھیے ذرا، میں قرآن کیونکہ اونلی نہیں اللہ ہوں. جو ہے بالکل کہنے کو تو یہ مفصل کتاب ہے، مبین کتاب ہے، وفصلنا کل شیء کہنے والی کتاب ہے. دیکھیں جی، میں سچ والا جی، میں قرآن ارے اونلی نہیں یار ہوں نا. جو ہے میں بات وہی مجھے. سنت کو بھی فالو کرتا ہوں. میں سنت کو بھی فالو کرتا ہوں، صرف یار قرآن ہی نہیں. سنت تو کو فالو کرنے کا حکم کہاں دیتا ہے قرآن؟ یہ کہ آپ نے ایک نیا پینڈورا باکس کو کھول رہے ہیں. آپ پہلے نہیں قرآن ہے کو تو ثابت کریں نا. کیا کوئی سنت ایک کو؟ آیت سے بھی جو ہے آپ اپنی بات ثابت نہیں کر سکے ابھی تک. قرآن ایک بھی آیت نہیں دے سکے. قرآن تو مجھے بار یہ بار کہہ بتائیے رہا ہے اطیع فساد اللہ و اطیع رسول. اور جرم کی ڈیفینیشن کیا ہے قرآن کے مطابق؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بار بار. میں نے آپ کو فساد، جواب دیا کہ ظلم قتل اور اگر آپ جرم کسی کا میرے بھائی یہ تو کہانی سنائی جا رہی ہے نا. فَكَأَنَّهُ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی سزا کیا ہے؟ سزا نہیں، کیا ہے؟ اس کہانی میں کیا سزا ہے کہاں ہے قاتل سزا؟ کی؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کہانی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہانی، یہ حکم تھا کوئی قاتل ہے اس کی کہاں آپ ہے جان حکم؟ لے سکتے ہیں. اس میں حکم کا آپ کو پتا ہے حکم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا 2 طرح سے لوگوں کی جان لے سکتے ہیں. 2 لوگوں کی جو دیکھیں میری قتل کے بات. بدلے اگر قتل. حکم کسے، سنیے ذرا، حکم کسے کہتے بتاتا ہوں. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض اقتلوه. یہ ہوتا ہے حکم. جس نے ایسا قتل کیا اس کرو کو ان قتل کر ڈالو. کیا قرآن میں ایسا ہے؟ ایسا ہے؟
میں بول سکتا ہے ہوں تو کچھ؟ بتائیے، کوئی ایک آیت بتائیے. میں بول سکتا ہوں کچھ؟ اگر آپ سیدھی سی بات قرآن کی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ارے کہ یار میں پوچھ رہا ہوں حکم کہاں ہے، پوچھ رہا ہوں حکم کہاں ہے. حکم کیا اسی بھئی طریقے سے کافروں اور مشرکوں کے خلاف تو جہاد و قتال کا حکم بار بار آتا ہے، لیکن ظالموں، فسادیوں اور مجرموں کے خلاف جہاد و قتال تو چھوڑیے، ان کے قتل کا بھی کوئی ایک جگہ بھی حکم نہیں ہے، ایک نہیں، جگہ بھی نہیں. ہر جگہ ہے، اچھا ہر ہاں جگہ جزیہ کی بتائیے جو نا، ایک آیت آیت ہے، پیش کیجیے. ایک منٹ، پیش کیجیے. سچ والا جی، جزیہ کی آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے نا؟ کون سی ہے وہ کون سی؟ جس میں جزیہ ہاں لینے کے لیے جزیہ کی کہا جو ہے گیا وہ ہے؟ 29 ہے، وہ 29 ہے. ہاں وہ پیش کرو امیت، قاتلوا ذرا پیش الذين لا کرو. يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ہاں یہ آیت پیش کرو امیت، یہ اسکرین پہ لاؤ. جس طریقے سے اللہ یہاں پہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے. حکم ہے نا لڑائی کرنے کا، یہ حکم ہے، قاتلوا حکم ہے، حکم ہے. حکم ہے نا ادھر لڑائی کرنے کا. کن اسی کے خلاف؟ طریقے سے جو، ہاں تو جو اسی لوگ ایمان طریقے نہیں سے لاتے سچ اللہ والا پر جو اور پوچھ یوم رہے آخرت ہیں، پر. ہاں اسی طریقے سے اس اللہ طرح پوچھ کا رہے حکم ہیں کہاں کہ ہے؟ ظالموں کے خلاف جو عام طور پہ ہم جس کو ظالم اور فساد پھیلانے والا سمجھتے ہیں، جیسا ڈی گروپ ہے یا کوئی دادا ہے نا، جو فساد پھیلا کے رکھا ہے، یہ چندہ نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہفتہ وصولی کرتے ہیں جیسے لوگ، عام طور پہ ہم اسے سمجھتے ہیں نا سچ والا جی، فساد پھیلانے والا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہے ظاہر نا، بات ہے جو پوری دنیا ڈرگس اسی کا طرح دھندا سمجھتی کرے، ہے. جی ہاں جو جی ڈرگس کا دھندا کرے، عام طور پہ ہم اسے سمجھتے ہیں نا جی. فساد پھیلانے والا، لیکن قرآن ان کو تو زمین پہ چھوٹ دے فساد رہا ہے. پھیلانے والا. قرآن ایسے لوگوں کو ہاں چھوٹ دے تو رہا ہے، ان کے لیے کوئی سزا مقرر عباس نہیں بھائی، کرتا. جی ہاں کدھر حکم بتائیے اس طریقے سے، جس طریقے سے اللہ جو اتنا انٹرسٹڈ ہے کافروں کو قتل کروانے کے لیے یا ان سے جہاد کروانے کے اس لیے، کی اس بات نہیں طریقے سے ماننے والوں ایسے کو قتل فساد کروانے کے پھیلانے لیے. والوں جی کے ہاں لیے ایک آیت بتائیے ذرا. میں آپ کو وہ آیت انشاءاللہ تعالیٰ ڈھونڈ کے لا کے دے دوں گا، مجھے ذہن میں ابھی اچھا نہیں ابھی آ رہی ہے. ڈھونڈنا پڑے گا؟ اتنی بڑی بات جو ہے یہ آج تک ڈھونڈے نہیں نہیں سچ والا ارے جی. یار نہیں 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 بھائی تقریباً بالکل 1 سال سے دیکھیں، سوال کر رہے ہیں. ہر چیز ذہن میں نہیں نہیں، ہوتی ہر ہے، چیز نہیں، لیکن یہی تو اصل چیز ہے نا میرے بھائی. قرآن ہے ہی نہیں وہ ایسی جو چیز. ہے کام کی باتوں سے خالی پڑا ہے، اور جو نہیں ماننے والے ان کے خلاف تو ہمیشہ جو ہے تلوار کی جو ہے دھار پر جو ہے اس کے لیے طاق میں بیٹھا رہتا ہے. کیونکہ آپ جو جس بات جگہ کرنا دیکھو کافروں اور مشرکوں کے خلاف قتل و قتال کا حکم ہے، حکم بار بار آتا ہے. سچ والا جی، دیکھیں شریعہ میں جی آپ جناب دیکھیں علی. تو ہر گناہ کا ارے یار سزا شریعت کی ہے. تو جو ہے سارا لوٹ معاملہ، یہ جو قرآن کی میں بات کر رہا ہوں میرے بھائی، کہ ایک آیت دکھائیں جس میں ظالموں، مجرموں، فسادیوں کے خلاف قتل کا جو ہے حکم ہے. حکم ہے تو بتائیے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو انشاءاللہ العزیز اگر آپ کل آئیں گے میں آپ کو آیت لا کے دے دوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ میں ہے. میں کل آپ بھی کو رہوں گا، یہ آپ ہوم ورک ہے ٹھیک لے ہے، کے آپ کا، آئیے. یہ اور نہیں جو ہے ہوم یہ ورک ہے. بات یاد رکھیں نہیں کہ نہیں ہم یہ نے کیا پوچھا آپ سے. ہم نے یہ ہوم ظالموں ورک ہے آپ ساحل کا اور عباس بھائی. ساحل مجرموں بھائی کو اور بڑا شوق ہے ہوم فسادیوں ورک دینے کے کا. خلاف جی کیونکہ قتل کا آپ لوگ حکم. بولتے ہیں نا صرف ایک منٹ سچ والا جی، آپ جی لوگ صرف بولتے ہیں نا، لاتا کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں لایا جو وعدہ کیا ہے. اس کے کون لیے سی ہوم ورک کہتے ہیں ہم. کون سی چیز میں آپ کی نہیں لے کر آیا؟ ہمیشہ لایا ہوں، بلکہ میں یہ نے بھی کب لے کے آؤ گے؟ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھا میں آپ ٹھیک کو ہے. بات سنیں، میری غور سے بات سنیں، میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں آپ کو پروو کروں گا رانگ 100%. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں شاید نہیں ڈھونڈوں گا. رانگ نہیں، دیکھیں ہماری بات پہلے آپ سن لیں، کیونکہ آپ کچھ اور لے کے آئیں گے، کہیں گے کہ میں نے تو لا لیا. نہیں، اس کو لانا نہیں کہتے. آپ یہاں بات کلیئر سمجھ جائیں کہ ہم نے کیا پوچھا ہے آپ سے. میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، اور تقریباً 1500 لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ جی بھی گواہ ہیں. میں جی آپ کو ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. پورے قرآن میں ظالموں، مجرموں اور فسادیوں کے خلاف قتل و قتال کا حکم کہاں ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں قتل و قتال، اس کا مطلب کیا ہے؟ قتل و قتال تو ظاہر بات ہے قتل و قتال کا حکم کیا کافروں ان کے اور خلاف، مشرکوں کے خلاف تو ہے، ان کے خلاف جنگ بار کی بار ہے. بات کر رہے ہیں؟ جنگ کی بات کر یہ رہے ہیں کیا یا ہے ان کے سامنے، لیے کیا ہے ارے سزائے میرے موت؟ بھائی قتل و یہ قتال آیت کیا آپ کے ہوتا ہے؟ سامنے پھر کیا میں ہے؟ وہی تو بات کر رہا ہوں نا. نہیں، ایک تو قتل ہوتا و ہے نا کہ قتال جو ہے جو بھی ہے وہ ظالموں اور مجرموں کے خلاف ہے، تو اگر لے کے آؤ، ٹھیک ہے، لے کے آؤ. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن میں ان کے لیے سزا قتل ہے. و قتال کا حکم ظالموں، مجرموں اور فسادیوں کے خلاف اگر ہے تو کوئی ایک آیت پورے قرآن سے پیش کرو. آپ اس کی تفصیل سے بتائیں، ظالم کس کو کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ؟
कोई बंदा किसी की चोरी नहीं, किसी चोर के खिलाफ भी आप कत्ल कत्ल करेंगे, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? कोई चोर भी जालिम है? जालिम जो भी है जाहिर बात है आप ही, क्योंकि सारे इख्तियारात तो मुमिनीन को दिए गए ना भाई, बाकी सारे लोग दुनिया के बुद्धू हैं, उनको तो पता ही नहीं है जालिम किसे कहते हैं। चोर जालिम होता है ये कुरान से साबित कर सकते हैं? एक ड्रग पेडलर जालिम होता है ये कुरान से साबित कर सकते हैं आप? एक रेपिस्ट, एक नन्ही बच्चियों का रेपिस्ट जालिम है, ये कुरान से साबित कर सकते हैं आप? तो फिर जालिम की डेफिनेशन बताएं, आप जालिम की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? फिर कौन जालिम? ये लंगड़ी लूली किताब में कुछ भी नहीं, हम यही तो कहना चाह रहे हैं ना आपसे, जालिम की डेफिनेशन तक नहीं है इस किताब में। अब ऐसी किताब को लेकर हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? नहीं ठीक, जालिम की डेफिनेशन है सचवाला जी, जालिम की डेफिनेशन है, लेकिन जालिम अल्लाह जो है वो काफिर और मुशरिकों को समझता है ना। हाँ, हम भी तो यही कह रहे हैं ना जी, हम भी तो यही कह रहे हैं वल काफिरून हुम ज़ालिमून, जो काफिर हैं असल में वही जालिम है। हाँ अब्बास भाई, ये जो पाकिस्तान में केस हुआ था ज़ैनब वाला, वो समझे वो भी जालिम है जिसने एक छोटी बच्ची का रेप किया था। मुझे नहीं मालूम उस केस का, आई एम सॉरी, मैं लंदन में हूँ यहाँ पे, तो मुझे पाकिस्तान का ज्यादा अप टू डेट नहीं है, आई एम सॉरी। लेकिन लंदन में भी कितनी बच्चियों का रेप किया जाता है, क्या वो जालिम नहीं होते? बिल्कुल जालिम है, उनके खिलाफ कुरान में क्या हुक्म है जरा बताइए। और शरिया में उनके लिए सजाए मौत है। एक मिनट अब्बास भाई, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, ये शरिया को कहाँ से ला रहे हैं? समझो, शरिया का कुरान से क्या लेना देना? तो कुरान की बात कर रहे हैं, इसे आप अल्लाह का कलाम समझते हैं। और अगर आपको मैं कोई सही मुतवातिर हदीस ले आऊं तो वो नहीं मानेंगे आप, मुतवातिर सही हदीस। अरे यार जो है पहले कुरान से साबित करो, या फिर कह दो कि कुरान इस मामले में निकम्मा है या जो है लंगड़ा लूला है, इसलिए आप हदीस की मदद ले रहे हैं, ये कह दो। अच्छा देखिए, मैं हदीस को भी मानता हूँ ना सच वाला जी, मैं हदीस को इनकार नहीं करता। आप फिर हदीस को साबित करना पड़ेगा कि हदीस क्या चीज है, कुरान से साबित साहिल कुछ बोल रहे हैं। अच्छा एक मिनट सचवाला जी, हाँ बस भाई देखिए, जिस तरीके से कुरान ने कुफर करने वाले को, शिर्क करने वाले को जालिम बताया ना, उस तरीके से हमारा सवाल अच्छे से सुन लीजिए आप। सचवाला जी भी बार बार पूछ रहे हैं कि हम जिसको आम तौर पे जालिम हमारे नजदीक, देखिए बिलीफ जो है ना एक पर्सनल चॉइस होती है इंसान की, वो हमारे नजदीक जुल्म नहीं होता है। यानी आप अगर कोई हिंदू है, वो अगर राम को अगर खुदा मानता है, क्रिश्चियन को खुदा मानता है, या कोई क्रिश्चियन है वो जीसस को खुदा मानता है, किसी को भी मानता है, ये उनका पर्सनल बिलीफ है, उसको हम जुल्म नहीं समझते, उसको हम जालिम नहीं समझते। लेकिन कुरान ने, इस्लाम ने एक बहुत बड़ा जुल्म ये कर दिया कि दूसरे खुदाओं को मानने वाला भी जालिम करार दे दिया। अब इसको थोड़ा साइड में रखिए, और हमारा जो सवाल है कि आम तौर पे हम जिसको जालिम समझते हैं, जैसे ड्रग पेडलर है, रेपिस्ट है, और उसके बाद हफ्ता वसूली करने वाले हैं, इस तरीके के जो लोग जिसको हम जालिम समझते हैं, कुरान से आप बताइए कि कुरान भी इन लोगों को जालिम समझता है या नहीं समझता है? फसाद फैलाने वाला समझता है? मैं आपकी बात, मैं समझ गया आपका सवाल, समझ गया हूँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि कुरान में डिटेल ना हो, लेकिन सुन्नत में और हो सकता है कुरान में इसी की डिटेल ना हो, लेकिन हदीस में हो। कुरान में है तो कुरान जो मुफस्सल किताब किस बुनियाद पर है? मुबीन आप किस बुनियाद पर कह रहे हो मेरे भाई? मैं जरूर देखूंगा इस चीज में, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि डिटेल में ये इनकी सजाएं ना हो। आप अपने ईमान को टटोलिए अब्बास भाई, देखें कि आप अगर इतनी अहम बातें अगर कुरान में नहीं है तो फिर कुरान में है क्या भला, क्या है? किस काम किया कुरान, जरा बताइए किस काम किया? आप मुझे बताइए कुरान में क्या काम की बात है, जरा बताइए, सिवाय काफिरों और मुशरिकों के कत्ल किताल के अलावा इस किताब में है क्या है बताइए? कुरान तो हिकमत से भरी हुई किताब है यार, क्या हिकमत है? कोई एक भी आयत अभी तक पेश नहीं कर सके, और आपका दावा है कि हिकमत बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं। मुझे बड़ा तरस आता है, कहाँ पर है बताइए? हमने जो पूछा आधे घंटे से, आपके पास कोई एक भी इसका जवाब है? अच्छा